بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیل کا سبق اصل میں جس رفتار سے پڑھایا جا رہا ہے اس کا نام تو تحقیق ہے، بالکل سلو موشن. دوسرے لیول پہ ترتیل، پھر آگے تجوید اور حدر انشاءاللہ. دو باتیں بتائی ہیں، اس کے فائدے یاد ہیں آپ کو. پہلی بات آہستہ رفتار سے پڑھنا. نمبر دو سے پڑھنا. آہستہ رفتار سے پڑھنے کا کیا فائدہ کہ اپنے آپ کو اپنی غلطی سمجھ آئے، اور جس کو آپ سنا رہے ہیں آہستہ پڑھیں گے تو آپ کے سننے والے کو بھی آپ کی غلطی سمجھ آئے گی. تو یہ اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے، اب غلطی سمجھ آ گئی، یہ میری غلطی ہے جی، میں نے پر پڑھنا تھا باریک پڑھ دیا، یہ میں نے شد صحیح نہیں پڑھی، غلطی سمجھ آ گئی. تو دوسرا اصول کیا ہے؟ اونچی. تو اس کا مقصد، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے اونچی آواز کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لکھوایا تھا میں نے جی. صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کی اونچی آواز سے کیا ہوتی ہے؟ مشق ہوتی ہے. اونچی آواز کے بغیر صحیح ادائیگی، صحیح تلفظ حاصل کرنا مشکل اور ناممکن ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح محنت کریں گے انشاءاللہ. توجہ. تو ابھی اسی سورۃ الفاتحہ کو آگے چلاتے ہیں، شروع سے پڑھ کے دوبارہ پھر وہی سبق آگے پڑھیں، ایک آیت آگے اضافہ کرتے ہیں انشاءاللہ. بڑی توجہ کے ساتھ بیٹا اپنی غلطی کو سمجھیں جی، دوسرے کو سمجھانے کی کوشش، سمجھیں غلطی دوسرے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. رفتار سب سے بھی بنیاد ہے. دیکھو ابھی سب سے زیادہ غلطی کس چیز کی ہے؟ رفتار کی. رفتار کا دیکھو نا، دیکھو یہ آپ کے اندر کوئی یہ کمزوری بہت بڑی غلطی نہیں ہے، اس کی اصل نفسیات ہے. کیا ہے بھائی؟ جیسے کسی نے گاڑی چلانا سیکھنی ہو، کیا سیکھنی ہو؟ اب وہ جب اسٹینڈ پہ بیٹھتا ہے گاڑی چلانے کے لیے، تو اب وہ اپنے سیکھنے کے شوق میں ریس زیادہ دے دیتا ہے. سیکھنے کے شوق میں ریس زیادہ دیتا ہے اور گاڑی تیز ہو جاتی ہے. لیکن گاڑی آئے گی اس طرح سے؟ سیکھ سکے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ جیسے استاد بتائے گا. بھائی آہستہ، پہلا گیئر ہے بالکل آہستہ رفتار دینی ہے، بالکل تیز. پھر ایسے ایسے جب دوسرا گیئر لگائیں گے پھر تھوڑی رفتار تیز کریں گے، اس طرح سیکھو گے، ورنہ آپ سیکھ دیکھ لو گے. تو جب تک اس پہلے گیئر میں اسی ریس کے مطابق جب تک آپ نہیں چلائیں گے تو اس وقت تک گاڑی. اسی طرح تجوید بھی کتنی آسان سے مثال دے دی. اب اللہ آپ کو سمجھ نصیب فرماتا ہے. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. توجہ. اب بسم اللہ پوری پڑھ رہا ہوں. ویسے میں نے آپ کو تعوذ 4 حصوں میں، تسمیہ 3 حصوں میں پڑھائی ہوئی ہے. بسم اللہ آرام میں آواز جاری ہو رہی ہے. اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ غلطی ساتھی بسم اللہ، ایک بسم اللہ غلطی، یہ شد کی. تو شد کی آواز کا جاری ہوئی، شد کا ٹھہراؤ محسوس ہوا، غلط، یہ غلطی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم.
مالک یوم الدین، اب دیکھیں نا غلطی جب ساتھی کی آئی، آپ نے صحیح پڑھ کر سنا دیا تو وہ اسی وقت صحیح پڑھ لے گا، لیکن اس کو غلطی اپنی سمجھ، غلطی سمجھاؤ بھائی، تاکہ دوبارہ انسان غلطی کرنے پر اس کو پتہ چل جائے، اکیلے بیٹھ کر بھی اپنی غلطی کی اصلاح کر سکے۔ صحیح پڑھ کر سنانا، میں نے ابھی صحیح پڑھا، اب سب دوستوں نے صحیح پڑھا تو بس پڑھ تو لیا، لیکن اصل مسئلہ ہے جب خود اکیلے بیٹھ کر پڑھیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں گے، اس وقت صحیح پڑھے تب نا، تو معلوم ہوا ریکارڈنگ ایسے سنی ساتھ اسی طرح پڑھ لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، سمجھ نہیں بات؟ اس لیے غلطی سمجھانی ہے، غلطی سمجھانی، شاباش جی۔ اب نیا سبق ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں غلطی ایّا یوں نہیں کرنا، ایّاک نعبد، نا، اب اس میں نا کلکلا، ٹھیک ہے، اور ایک جھٹکا ہوتا ہے، بعض دوستوں سے غلطی ہو جاتی، نا بودو، جب نہ پڑھیں گے جھٹکا تو حمزہ بن جائے گا، نا بودو، با دال دونوں کی پیش مجہول، کیا مجہول؟ نا بودو، جب ہم دو کہتے ہیں تو کیا مجہول ہے؟ ہاں ہم کہہ دیتے ہیں دال مجہول ہے، دال مجہول نہیں ہے، کیا مجہول ہے؟ پیش۔ یاد رکھنا، اصول لکھ لو کہ حرکت مجہول ہوتی ہے، حرف مجہول، ہاں حرف نہیں مجہول ہوتا، حرکت مجہول ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ شاباش۔ ایاک نعبد، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دوبارہ اگین ہونٹ گول کر کے شاباش، پھر پڑھیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آوازیں آگے پیچھے ہو گئی، کیوں؟ مجھے دیکھ کر پڑھیں بھائی، مجھے دیکھ کر پڑھیں، ایّاک، دوبارہ شروع کریں، مجھے دیکھ کر پڑھیں، پڑھیں، کٹھی ختم ہوئی، بولو، ایک یہ فائدہ بھی ہے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے اجتماعی پڑھانے کا کہ سب کی آواز کیسے برابر ہو سکتی ہے، استاد ساتھ ساتھ دوبارہ پڑھے تو سب کی آواز برابر ہو جاتی ہے، کنٹرول کر لیا نا، شاباش۔ بس جہاں تک سبق ہے ایک مرتبہ سماعت فرما دیں جی، آگے بھی جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔